یہ بھئی پہلا توڑا حکم آیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے. کیا یہ بدعت نہیں؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور صحابہ کرام نے مانگی تھی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے. گزارش یہ ہے بھئی کتاب اللہ سب تو وڈی دلیل ہے، اور قرآن پاک دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی دوسرے پارے سورہ البقرہ آیت نمبر 186 دے وچ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جس وقت بھی میرا کوئی بھی بندہ میرے کو دعا منگتا ہے اجیبو، میں اودی دعا دا جواب ضرور عطا فرمائنا. نتیجہ دعا دا اس لئے عطا کردہ جس لئے بندے دے حق وچ بہتر ہوئے. اساں دعا یا اللہ سانو فلانے ماڈل دی اعلیٰ کار 0 میٹر عطا فرما. اللہ پاک وقت پہلے نظر رحمت فرمائندہ ہے. اس بندے واسطے اگر میں اسباب پیدا کرا، میں کار بھی سنو ڈیواں چاہ اپنی بارگاہ چو خزانے چو، لیکن اس دا تا اگے ایکسیڈنٹ ہو ورنے فوری طور تے معاملات اس طرح. فرمایا میں نتیجہ اس سے وقت عطا کردہ جس لئے میرے بندے دے حق وچ بہتر ہوندہ ہے، لیکن دعا نو میں سن بھی فوراں لینا، قبول ہی فوراں کردہ. بندے دے حق کی دنیا ہی بہتر ہوئے وہ نتیجہ عطا کردہ. اگر دنیا چو دے حق کی بہتر نہ ہوئے آخر دے چو دا ثواب عطا فرمیسا. محبوب فرمیدن کئی میرے امتی اسن حدیث صحیح ہے جس لئے قیامت والے دن میزان تے ویسن پہاڑاں دے برابر نیکیاں نام اعمالچ موجود ہوسن. اللہم انی لم عامل منہ قط، اللہ پاک ہے تو میں کوئی عمل نہیں کی تو پہاڑاں دے برابر نیکیاں میرے نام اعمالچ کیوں ہیں؟ اللہ پاک فرمیسی تو کسرت رال دعا ماں کرن والا میں تیری دعا دا نتیجہ عطا کرا، تو تباہ و برباد ہو ونیا. میں اتھے تو انہوں نتیجہ نہ عطا کیتا، میں تیرے اتے تیری 70 ماما نالو بھی زیادہ مہربانا. یہ بھئی پہلا توڑا حکم آیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے. کیا یہ بدعت نہیں؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور صحابہ کرام نے مانگی تھی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے. گزارش یہ ہے بھئی کتاب اللہ سب تو وڈی دلیل ہے، اور قرآن پاک دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی دوسرے پارے سورہ البقرہ آیت نمبر 186 دے وچ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جس وقت بھی میرا کوئی بھی بندہ میرے کو دعا منگتا ہے اجیبو، میں اودی دعا دا جواب ضرور عطا فرمائنا. نتیجہ دعا دا اس لئے عطا کردہ جس لئے بندے دے حق وچ بہتر ہوئے. اساں دعا یا اللہ سانو فلانے ماڈل دی اعلیٰ کار 0 میٹر عطا فرما. اللہ پاک وقت پہلے نظر رحمت فرمائندہ ہے. اس بندے واسطے اگر میں اسباب پیدا کرا، میں کار بھی سنو ڈیواں چاہ اپنی بارگاہ چو خزانے چو، لیکن اس دا تا اگے ایکسیڈنٹ ہو ورنے فوری طور تے معاملات اس طرح. فرمایا میں نتیجہ اس سے وقت عطا کردہ جس لئے میرے بندے دے حق وچ بہتر ہوندہ ہے، لیکن دعا نو میں سن بھی فوراں لینا، قبول ہی فوراں کردہ. بندے دے حق کی دنیا ہی بہتر ہوئے وہ نتیجہ عطا کردہ. اگر دنیا چو دے حق کی بہتر نہ ہوئے آخر دے چو دا ثواب عطا فرمیسا. محبوب فرمیدن کئی میرے امتی اسن حدیث صحیح ہے جس لئے قیامت والے دن میزان تے ویسن پہاڑاں دے برابر نیکیاں نام اعمالچ موجود ہوسن. اللہم انی لم عامل منہ قط، اللہ پاک ہے تو میں کوئی عمل نہیں کی تو پہاڑاں دے برابر نیکیاں میرے نام اعمالچ کیوں ہیں؟ اللہ پاک فرمیسی تو کسرت رال دعا ماں کرن والا میں تیری دعا دا نتیجہ عطا کرا، تو تباہ و برباد ہو ونیا. میں اتھے تو انہوں نتیجہ نہ عطا کیتا، میں تیرے اتے تیری 70 ماما نالو بھی زیادہ مہربانا. میں تیرا خیال کیتا لیکن تیری ہر دعا نو میں اپنی بارگاہ جمع رکھا ہے. پہاڑاں دے برابر نور اور نیکیاں اے او دعا من جڑیاں قبول نہ ہویاں. فرمایا یتمنى العبد، میرے آقا نے فرمایا بندہ دعا کر سے لم اقبل لی قط، اللہ کریا میری تک کوئی دعا دا نتیجہ نہ نکلیا تھا کہ آج میں کامیاب ہو کامران بہت زیادہ مقامات تے فائز ہو گیا. کوئی دعا رد نہیں ہوندی. فرمایا میں جس وقت بھی اذا دعانی کوئی دعا منگے میں اجیب دعا دا جواب. ہن یہ قرآن پاک دا عام کلمہ اذا دعانی، جس سیلے بھی کوئی دعا منگ سی. ہن اگر کوئی ساڑا پیارا بچہ عزیز بھائی اے سانو فرماوے کہ نہیں استاد جی جنازے تو بعد تا دعا منگنی جائز کوئی نہیں، تو اساں آکھنو ساڑے پیارے بیٹے ساڑے پیارے بھائی عزیز، چونکہ عام دا حکم یہ ہے کہ عام اپنے جمیع افراد نو شامل ہویا کردہ ہے، اور عام چو اگر اسا تخصیص کرنی ہوئے قرآن پاک دے حکم عام چو تو ویسی ہی قطعی دلیل دی ضرورت ہو سی. یہ ہے قرآن پاک دا قطعی عام. اس دے وچو اگر کرنا ہے نا جنازے تو بعد دعا نہیں منگنی، فرضاں تو بعد دعا نہیں منگنی، تو ویسی قرآن پاک کی دلیل آوے کہ الحمدللہ کے والناس تک کتھائیں آیت موجود ہوئے کہ اللہ پاک فرماوے کہ باقی ہر جگہ لی دعا نو سندہ قبول کردہ، لیکن لا تدعو اللہ بعد صلاۃ علی المیت، جڑی میت دے حق کے جنازے تو بعد دعا منگسو او دا جواب نہ عطا کرساں. یہ ویسی دلیل آوے تخصیص دی
تا عمومی چو تخصیص ہووے سی، لہذا جنازے تو بعد دعا ناجائز ہووے سی۔ اور اگر الحمد لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھو چا جنازے تو بعد دعا تو اگر قرآن منع نہ کر سی، یہ فرد خارج نہ راسی، یہ عام دے تحت راسی۔ جڑا او بھائی منع کرتا ہے نا، جڑے دعا منگدن جنازے تو او دلیل دے من دے پابند نہیں، وہ تو قرآن پاک دے عام دوتے عمل کر رہے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دانی، جس سے لئی دعا منگ سو میں جواب عطا فرمائے سان۔ ہون جڑا بھائی آتا نہیں جنازے تو بعد دعا نہیں منگنی، دلیل او دے وے قرآن پاک دے جو اس عام نو خاص کر کے دکھاوے، استثناء کر کے دکھاوے قرآن پاک دی آیت دی چور، چونکہ ایسی کوئی آیت نہیں۔ اس وقت سے امت دا طریقہ ہے جی میں باقی مقامات تے دعا منگ دینے، انہیں جنازے تو بعد بھی دعا منگ دینے، یہ تا ہے قرآن پاک دا فرمان۔ جتنا تک کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا عمل مبارک، تو ساڑھے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی کثرت نال احادیث موجود ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا نماز جنازہ آپ دی تدفین تو بعد انہوں دی قبر شریف تے محبوب علیہ السلام نے پڑھایا ہے، چونکہ ولی اکبر نو اجازت ہوندی ہے۔ بیٹا خدا نہ خواستہ دور ہے پیا، جس لئے والد گرامی دا جنازہ ہے، وڈا وڈا بیٹا او ولی اکبر ہے، وہ پہلے جنازے شامل نہیں ہو سکا۔ جناب میت دی وفات تو لے کے 72 گھنٹے یعنی 3 دنہ دے اندر اندر اگر وہ آ گیا اور وہ جنازہ پڑھنا چاہے، وہ اپنے والد صاحب دی قبر دوتے چلا بنیا، قبلہ روح ہو کے جڑے لوگ پہلے جنازے انہوں نے اپنا مقتدی چا بناوے، اس نو اجازت ہے 3 دہاڑے دے اندر اندر قبر تے بھی اپنے والد دا جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ محبوب علیہ السلام ولی اکبر ان پہ، لہذا حضرت طلحہ بن برہ انصاری دا رات نو جنازہ کرا کے انہوں نے قبیلے دے قبرستان دفن کر دیتا گیا۔ محبوب نے مدینہ شریف نماز فجر دی جس نے پڑھائی، سلام پھیر کے فرمایا اسا نماز دی دعا وغیرہ تو فارغ ہو کے پہلا کام یہ کرنا ہے، ساڑا غلام طلحہ بن برہ انصاری راتی وفات پا گیا اپنے قبیلے اور انہاں لوگاں سانو نہیں ڈسایا، فرمایا اسا اپنے غلام دی قبر تے بن کے جنازہ پڑھسوں۔ یہ حضرت طلحہ او ہستیاں جس لئے ایمان لے کے آیاں، عرض کی تھی حضور میرا باپ کافر ہے، اگر تساں اجازت رہے سو میں اپنے باپ نو ہی قتل۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میں قطع رحمی دی اجازت نہیں دیندہ ہوں دا۔ ایسی محبت ہے اس جوان نو محبوب دے نال۔ محبوب تشریف لے گئے انہوں دی قبر تے، اہل مدینہ سے صحابہ کرام رات جنازے شامل نہ ہوئے، چنانچہ وہ قبیلے دے لوگ بھی جڑے راتی جنازے وہ بھی شامل، صف الناس خلفہ، حدیث صحیح ہے، تمام حاضرین نے آپ دے پیچھے جماعتاں بڑھا کے دیاں صفاں۔ محبوب نے کبر علیہ اربان، حضرت طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ 4 تکبیرات دے نال جنازہ پڑھایا، ثم رفع یدیہ، اور وقت محبوب علیہ السلام نے اپنے دعائیں ہاتھ اٹھائے، وکالا، اور دعا منگی جنازے تو بعد اللہم ملکا طلحہ تا ہوا یدہا کوئی لئی کا و تدہا کوئی لئی ہے، یا اللہ تیرا راتی موت والا حکم آیا ہے، میرا طلحہ بن برہ انصاری ہنستے ہو تیری بارگاہ حاضر ہو گئے، ان جنازے تو بعد میری دعائے تدہا کوئی لئی ہے، تیری رحمت بھی مسکرا کے میرے طلحہ دا استقبال کرے، یعنی انہاں دی بخشش و مغفرت ہو۔ اس حدیث دی شرح آپ ہر دور دے وچ دیکھ سو، جیڑے پیارے بھائی اج کل منع کر دینا عموماً علماء دیوبند ہوں دن، علماء اہل حدیث ہوں دن، اگر ہیں علماء اہل حدیث تو یہ حدیث محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے۔ اس دی شرح وچ آپ کتنی بڑی بڑی امام ہستیاں، امام ولی الدین عراقی تبریزی 745 ہجری وصال فرما رہے ہیں عراق دے وچ، 700 ہوں 1442 3 سال کم 700 سال انہاں دی وصال۔ مشکات دے نال الاکمال چھپی ہوئی ہوندی ہے، اسماء الرجال دی کتاب، واضح مفرمائے دن طلحہ تو اللذی دعا لہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اوہ طلحہ بن برہ انصاری ہیں جنہاں دے جنازے تو بعد ساڑے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی ہے۔ ہر دور دے محدثین اور جڑے ساڑے فاضل عزیز ساڑے کل دلیل منگ دن، اگر علماء دیوبند تساں جس وقت حکم کر سو، کھاکی صاحب قبلہ تشریف فرمان، غلام عباس صاحب میں آپ دے کولوں وہ 10 کتاباں اکابر علماء دیوبندیاں، کیونکہ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، دین دا معاملہ تحقیق کرنی چاہیے، اور یہ امانت علم گردن وچ علماء دی گردن چمت وستے وہ کتاباں میں پیش کر دینا۔ یہ ہون اختلاف ضرور ہو رہے، ورنہ جب تک اکابر علماء دیوبند، ائمہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند ہی پڑھاون والے، وہ تو سارے اس سے حدیث نو دلیل بنا کے انہوں جائز قرار دیں دیاں۔ یہ پہلے والے تمام علماء دیوبند نزدیک جائز ہے جنازے بعد دعا۔ چنانچہ آپ علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری جنہ پوری زندگی سوائے 2 سال دے باقی ساری زندگی دارالعلوم دیوبند وچ حدیث پاک پڑھائی ہے، بخاری مسلم، انہاں دی شرح بخاری
انوار الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ 308 ادارہ تعلیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان دی چھپی ہوئی میرے کول موجود ہے. اُتے ہیڈنگ دیں دن جنازے نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تھلو لکھ دیں. یہاں بھی اس حدیث میں فتح الباری جلد 2 صفحہ 176 پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر موجود ہے، جس کا آج کل اکثر ہمارے نجدی اور سلفی بھائی انکار کرتے ہیں. اور تمام قلم رو نجد و حجاز میں انہوں نے فرضوں کے بعد دعاؤں کو روکا ہوا ہے. حالانکہ جو کام ایک مرتبہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہو جائے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند مدرس ارشاد فرما رہے ہیں. اسی طریقے سیدنا زید بن حارثہ دے جنازے تو بعد محبوب نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی ہے. حضرت سیدنا جعفر طیار اپنے پیارے چچا زاد بھائی حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ کے وڈے بھائی جمادی ثانی سن 8 ہجری غزوہ موتت جام شہادت نوش میں محبوب نے جنازہ پڑھایا ہے. ثم رفع یدیہ وت ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا منگی نے. 4 صحابہ کرام دے متعلق حدیث کریمہ چے محبوب علیہ السلام نے حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات دی حدیث سے صحیح امام بخاری اور مسلم دے استاد تخریج کر رہے ہیں کہ جس لئے ابن مکفف دا جنازہ کوفہ دے حضور مولا کائنات نے پڑھایا کبر علیہ اربع. محمد بن سعد فرماتے ہیں میں پہلی صف آپ دے این پیچھے کھلوتا ہوں. آپ نے 4 تکبیرہ نال جنازہ پڑھایا. ثم مشا الیہ اتاؤ جنازے دا سلام پھر کے چل کے میت نال لگ کے کھڑے ہو گئے. وکالا اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگائی اللہم عبدو کا اے اللہ تیرا بندہ ہے ابنو عبدے کا تیرے بندے دا بیٹا ہے نزلہ بکل یوما یا تیرا مہمان بن کے تیرے کل حاضر ہو رہے فغفر لہو ذنبہو اللہ پاکی دے گناہ بھی معاف فرما چھوڑے وسع علیہ مدخلہو ادھی قبر نو بھی ادھتے وسیع اور کشادہ فرما چھوڑے. تو 2 دفعہ حضور امیر المومنین مولا کائنات نے دعا فرمائی. جیڑا نہیں بھائی منگدا بالکل وہ دعا نہ منگے، لیکن جڑے مسلمان منگدے پہ ہوئے لڑائی جھگڑا نہ کرو منع نہ کیتا کرو.